میری نظریں ابھی تک پردے پر تھیں جو ہوا سے ہل رہا تھا۔ آج رات کچھ ہونے والا تھا، اسی کا احساس میرے دماغ میں چھا رہا تھا۔ شام گہری ہوتے ہی سیاہ بادل چلے آئے اور تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ میں نے سب کھڑکیاں دروازے بند کر دیے۔ کھانا کھانے کے لیے سب ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے، میں، اماں اور غازی۔ کھانا بمشکل کھایا ہی ہوگا کہ بجلی بند ہو گئی۔ میں نے موم بتیاں نکال کر جلا لیں۔ میں اور اماں کھانے کے بعد کمرے میں آ گئے۔ بارش کا زور کم ہو گیا تھا مگر بجلی نہیں آئی تھی۔ میں نے غازی کو سونے کے لیے لٹا دیا۔ جب میں چائے لے کر واپس کمرے میں آئی تو بجلی بھی آ گئی اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ غازی اٹھ بیٹھا تھا اور پھر سے اپنا بستہ سنبھال کے بیٹھ گیا۔ میں اماں سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی لیکن میرا دھیان غازی کی طرف تھا۔ وہ پھر سے کوئی تصویر بنا رہا تھا۔ بالآخر 9 بجے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کے بعد میں نے کچن سمیٹا اور کمرے میں آ گئی۔ اماں بولی، بہو آج کمال گھر پہ نہیں ہے، تمام دروازے اچھی طرح لاک کر دینا۔ میں نے ایسا ہی کیا، اچھی طرح دروازے بند کر کے دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ بستر پر لیٹ کر میں دن کے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی مجھے ڈرانے لگی تو میں نے اپنی طرف کا ٹیبل لیمپ بھی جلا لیا۔ کمرے میں اب خاصی روشنی ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب میرا وہم نہیں تھا۔ اماں بھی سو چکی تھیں۔ میں نے کچھ سوچا اور غازی کے بستے سے وہ تصویر نکالی جو وہ سونے سے پہلے بنا رہا تھا۔ تصویر دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ تصویر میں وہ کالا بچہ غازی کا ہاتھ پکڑے کنویں سے جھانک رہا تھا۔ میرا رواں رواں خوف محسوس کر رہا تھا۔ کوئی چھٹی حس مجھے کہہ رہی تھی کہ غازی کی جان کو خطرہ ہے۔ میں نے تصویر رکھی اور حصار کر کے لیٹ گئی۔ اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بلا وجہ آنکھیں میچے لیٹی رہی اور اللہ سے مدد مانگتی، نہ جانے کب سو گئی۔ رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھلی، کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ شاید بجلی پھر سے بند ہو گئی تھی۔ کھڑکی کھلی تھی اور پردہ ہوا سے لہرا رہا تھا۔ شاید اماں نے گرمی کی وجہ سے کھڑکی کھول دی تھی۔ میں کچھ دیر تک جوں کی توں لیٹی رہی۔ غازی بار بار کروٹ بدل رہا تھا۔ میں نے اس کے بازو کو چھوا تو اسے تیز بخار تھا۔ میں پریشان ہو کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا ماتھا بخار سے تپ رہا تھا۔ میں نے قرآنی آیات پڑھ کر اس پہ دم کیا۔ بخار کی دوا تو گھر میں موجود تھی، وہ فریج میں ہی رکھی تھی۔ میں بے آواز اٹھ کر کمرے سے باہر کچن میں آ گئی۔ کچن کی کھڑکی کھلی ہی تھی، اس میں جالی لگی تھی۔ باہر ابھی تک بادل تنے تھے۔ ٹھنڈے خوشگوار ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے مگر باہر کچھ نظر نہ آتا تھا۔ میرا دل عجیب سے وسوسوں کا شکار ہو رہا تھا۔ رہ رہ کر شوہر کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے ہونے سے عجیب طرح کا سکون ملتا تھا، ورنہ اس گھر میں ایک رات بھی سکون کی نہ تھی۔ دوا نکال کر میں واپس مڑی، ڈرائنگ روم سے گزرنے لگی تو ایسا لگا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں جلدی سے کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کر کے چٹکنی چڑھا دی۔ غازی اس وقت اٹھ کر رونے لگا۔ وہ مجھے پکار رہا تھا، ماما ماما۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ دوا پی لو بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے دوا کی شیشی کھولی اور اسے دوا پلائی۔ دوا پینے سے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا کر سلانے کے لیے تھپکنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، ماما میں نے برا خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ شمراک کو دیکھا ہے، اس نے رک رک کر کہا۔ میرا دل گھبرانے لگا مگر میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا خواب کی باتوں کو یاد نہیں کرتے، کلمہ پڑھ کر سو جاؤ۔ وہ کہنے لگا، ماما وہ اصلی ہے شمراک، وہ کنویں میں رہتا ہے۔ مجھے وہ تصویر ایک دم یاد آئی۔ میں نے کہا، بیٹا رات کو ایسی باتیں نہیں کرتے، سو جاؤ۔ میرا دل پریشان تھا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا پھر سو گیا۔ دوا کا اثر تھا شاید، میں اب سو نہیں پا رہی تھی۔
اچانک مجھے لگا باہر کوئی چل پھر رہا ہے، پھر جیسے کوئی کچھ بول رہا ہو، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اماں تو دوا لے کر سوتی تھیں، رات کو وہ شاذ و نادر ہی اٹھتی تھیں۔ میں اٹھ کر دبے قدموں دروازے تک گئی اور کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک دروازہ کسی نے ہلایا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دروازہ جیسے کوئی کھرچ رہا تھا، میرا خوف سے برا حال تھا، ہمت نہیں تھی کہ دروازہ کھول کر دیکھتی۔ اسی وقت کمرے سے ملحقہ واش روم کا دروازہ کھلنے لگا۔ میں نے چرچراہٹ کی آواز پر مڑ کر دیکھا، دروازے کے وسط میں کوئی کھڑا تھا۔ دہشت سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا، حلق سوکھ گیا تھا۔ اس کی زرد آنکھیں اندھیرے میں چراغوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ یا اللہ! یہ آواز میرے دل سے نکلی۔ وہ لہرایا اور دروازے میں پیوست ہو گیا۔ قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ مجھے غازی کی آواز سنائی دی۔ وہ نہیں کی گردان کر رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور اس کی طرف بڑھی۔ پلنگ کی دوسری طرف کونے سے ایک سایہ نکل کر غازی کے اوپر چھا گیا۔ نہیں، چھوڑ دو اسے، میں نے چیخ کر کہا۔ اماں بھی اٹھ بیٹھی تھیں۔ انہوں نے مجھے حواس باختہ دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا تو ایسا لگا جیسے ان کو پہلے سے معلوم ہو کہ کیا ہوا ہے۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ غازی بیٹا، میں اس کے پاس آئی۔ اچانک وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کا چہرہ اوپر چھت کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ سیدھا کیا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ وہ غازی نہیں تھا۔ وہی زرد انگارہ آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ میں دہشت سے چیختی پیچھے ہٹ گئی۔ چھوڑ دو میرے بیٹے کو۔ میری آواز آنسوؤں سے لبریز تھی۔ اماں کا حال بھی میری طرح تھا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ غازی کھڑا ہو گیا۔ بستر پہ اس کے پاؤں تھے اور چہرہ چھت کی طرف۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اماں منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے غازی پہ پھونک ماری۔ وہ بے دم ہو کر بستر پہ گر پڑا۔ انہوں نے لپک کر اسے پکڑا اور اپنے گلے سے تعویذ اتار کر اسے پہنا دیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا، جیسے گہری نیند میں ہو۔ اسی لمحے کوئی سایہ کھڑکی سے نکل کر کنویں کی منڈیر پر جا کھڑا ہوا اور اسی طرح دوبارہ کنویں میں چھلانگ لگا کر غائب ہو گیا۔ دور دور سے فجر کی اذانیں سنائی دینے لگی۔ اسی وقت بجلی بھی آ گئی اور کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ نماز پڑھ کر اماں نے کہا، کمال کو فون کر کے بلا لو۔ میں نے فون کر دیا۔ وہ پریشان ہو گئے۔ اماں نے ریسیور لے کر کہا، گھر آؤ، سب معلوم ہو جائے گا، اور آتے ہوئے شاہ صاحب کو بھی لیتے آنا۔ میرے شوہر نے ایسا ہی کیا۔ غازی مسلسل سو رہا تھا۔ دوپہر تک شاہ صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی پانی دم کر کے پورے گھر میں چھڑکنے اور سب کو پلانے کا کہا۔ وہ باہر باغیچے میں چلے گئے اور کنویں پر سے پتھر ہٹانے کا کہا۔ میرے شوہر ان کے ساتھ تھے۔ ایک اور مرید بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے پڑھائی شروع کی اور 3 گھنٹے کی ریاضت کے بعد شمراک سے بات کی۔ وہ اکیلا تھا۔ اس کا خاندان کسی طرح سے قید ہو کر مر چکا تھا۔ سالوں اکیلے رہنے کی وجہ سے اس نے غازی کو دوست بنا لیا۔ شاہ صاحب نے اسے پابند کیا کہ وہ انسانوں سے دوستی نہیں کرے گا۔ وہ اداس ہو کر کنویں میں اتر گیا۔ انہوں نے اسی وقت غازی کا پوچھا۔ غازی کا بخار اتر گیا تھا، وہ اب ٹھیک تھا۔ انہوں نے شمراک کو کنویں میں محدود کر دیا تھا اور ہم اگلے 2 دن میں ہی وہاں سے ایک آبادی والے چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گئے۔ اب غازی کا بیٹا 5 سال کا ہے۔ اماں اب ہمارے درمیان نہیں، مگر اس رات ان کی وجہ سے غازی اور ہم سب محفوظ ہو گئے تھے۔